قوم نصارہ کی پہلی گمراہی کیا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے وہ عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینیٹی ہے۔ اللہ یعنی خدا، حضرت مسیح اور مریم، یہ تین خدا، یہ ملے تو ایک خدا بنتا ہے۔ اور ایک فرقے کے نزدیک حضرت مریم نے جبریل، یہ تین ملیں تو ایک خدا بنتا ہے، یہ عقیدہ تثلیث ہے۔ اور اسی طرح عقیدہ حلول یہ ہے کہ اللہ کی صفت کلام روح کی شکل اختیار کر کے حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم میں حلول کر گئی، یہ عقیدہ حلول تھا، اور اسی لیے وہ خدا کے بیٹے بن گئے۔ اور تیسری جو گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مصلوب، کروسیفائی کر دیا گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کو کروسیفائی کر دیا گیا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر گمراہی یہ کہنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام در حقیقت ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اپنی جان دے کر اب ہم جو کچھ بھی کریں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنی جان کی صورت میں دے گئے ہیں۔ اب قرآن پاک اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ سورۃ النساء ہے، قرآن مجید کی چوتھی سورت ہے اور آیت نمبر ہے 171۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ دین میں غلو کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین میں جس چیز کا جو درجہ ہو اسے اس درجے سے بڑھا چڑھا کر بیان کرنا در حقیقت یہ غلو ہوتا ہے۔ جو مقام جس عمل کا ہے، جس عبادت کا ہے، جس شخصیت کا ہے، اس کا وہ مقام رہے دین میں، در حقیقت یہ حق بات ہے۔ اور اگر اس شخصیت کا، اس عمل کا، اس عبادت کا اور اس معاملے کا، مسئلے کا اگر وہ حیثیت نہ رہے جو قرآن بتاتا ہے، جو دین بتاتا ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا جائے تو یہ غلو بن جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ دروس میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اس میں کوئی شک نہیں میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن میرا مقام اس لیے بلند ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ہم اس بحث میں الجھ گئے کہ نور ہیں کہ بشر ہیں، اور اس پر اتنا سر پھٹول ہوئی، اتنے مناظرے ہوئے، اتنے مباحثے ہوئے، آپ نیٹ پہ جا کر دیکھ سکتے۔ اتنی کتابیں لکھی گئیں، الامان والحفیظ، یعنی گزشتہ صدی میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنی کتابیں، اور جید علماء نے اس پر اپنا وقت لگایا، اکابر علماء نے اپنا وقت اس پر صرف کیا، صرف اس بحث پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ پیغمبر ہے تو بشر، لیکن اس کا مقام اس طرح نہیں بلند ہوتا کہ اس کو نور ثابت کیا جائے، بلکہ بشر کا سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنی رسالت اور نبوت کے لیے چن لے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کائنات میں اس سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی درجہ، کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا منصب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بشر کو، انسان کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اخلاق میں، وہ کردار میں، وہ سیرت میں، اپنے معاشرے میں، انسانوں میں سب سے بلند انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تو کسی کو اپنا نمائندہ مقرر نہیں کرے گا نا، لیکن وہ ہوتا انسان ہے، وہ بشر ہوتا ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہوتا۔ اور یہی اس کے مقام اور مرتبے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے اس کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کن بحثوں میں الجھ گئے۔ تو غلو اس چیز کا نام ہے کہ دین میں جس کی جو حیثیت بنتی ہے اس کو وہاں پر ہی رکھا جائے، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو وہیں پر ہی، جو قرآن نے بیان کر دیا اس پر آمنا و صدقنا کہا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک صلاۃ و تسبیح کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہاں تک کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مساجد میں رات کے وقت نماز عشاء کے بعد نصف شب میں صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے، اور اس میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال شاید کبھی نماز پڑھی ہو یا مسجد میں کبھی آئے ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ ایسے صلاۃ التسبیح میں کھڑے ہوتے ہیں کہ جیسے سارے فرائض انہوں نے ادا کر لیے۔ یہ جو رویہ ہے یہ پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کوئی فرض نہیں ہے، وہ صرف ایک زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی عمل ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بھی اہمیت دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دور میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ 45 منٹس کی کم از کم 50 منٹ کی یہ نماز بنتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج شروع ہو گیا کہ جمعے سے پہلے جی ہم نے یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے۔ اب خواتین کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا وقت زوال کا ہے، کس وقت پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے۔ محلے میں اکٹھی ہو کر، گھر میں اکٹھی ہو کے صلاۃ و تسبیح شروع ہو گئی۔ کئی سال تک یہ معاملہ جاری رہا اور ایسے پڑھی جاتی تھی پابندی کے ساتھ کہ جیسے ہی اللہ نے کوئی فرض کر دی ہم پر۔ تو جب فرقوں میں اور جب اس طرح انسان اصل خدا کا دین جب چھوڑتا ہے تو پھر قوموں کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو ہم کوئی علیحدہ دنیا میں قوم نہیں آئی، ہم بھی اگر اپنی اصلاح کریں گے، خدا کے دین کے براہ راست پیروکار بنیں گے، خدا کے دین کو پڑھیں گے، تو پھر ہم میں خرابیاں نہیں پیدا ہوں گی۔ ورنہ کوئی ہم یہود سے یا نصارہ سے کوئی انوکھی کوئی علیحدہ قوم نہیں ہے ہم۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں اس بات کو بیان کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پہ حق کے سوا کوئی بات نہ کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ عیسیٰ ابن مریم یہ مسیح اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ ہیں۔ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ بن باپ کے آپ پیدا ہوئے، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے، غلو مت کرو، انہیں اللہ کا رسول مانو، اس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ ان کو مت دو۔ اور اسی طرح اسی سے آگے یعنی سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں ہی اللہ نے فرمایا ولا تقولوا ثلاثہ، اور 3 مت کہو، انتہوا خیر لکم، رک جاؤ یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو چیلنج مت کرو، وہ ایک ہی تمہارا خدا ہے، ایک ہی تمہارا معبود ہے، اس کے بارے میں بالکل اپنے آپ کو کلیئر رکھو، اپنے ذہن کو واضح رکھو۔ اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ہے 75، وہاں پہ فرمایا مل مسیح ابن مریم، نہیں مسیح ابن مریم الا رسول، مگر رسول۔ مسیح ابن مریم کیا ہیں؟ صرف اور صرف رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور حضرت مسیح ابن مریم سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، حضرت مسیح ابن مریم کی والدہ سچی تھی، سچی خاتون تھی۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ ظاہراً تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات ہو گئی کہ پہلے اللہ نے بیان کیا کہ مسیح کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے، اور پھر کہا کہ والدہ کو کیا تھی؟ وہ سچی خاتون تھی، پاکیزہ خاتون تھی، مطہر خاتون تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر کیوں فرمایا یاکلان الطعام؟ وہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ کھانا ایک بشری عادت ہے، داعیہ ہے، بشری داعیہ ہے، یعنی انسان کھانا کھاتا ہے نا، بھوک لگتی ہے انسان کو تو انسان کھانا کھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم جو ان کو عقیدہ تثلیث کی بنیاد پر تم خدا مانتے ہو، دیکھو وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اور حوائج کا ہونا یعنی انسانی حاجت کا ہونا، بھوک کا ہونا، پیاس کا ہونا، سونے کے لیے انسان کو حاجت ہونا، آرام کی حاجت ہونا، یہ تو ساری بشری صفات ہیں، بشری داعیات ہیں۔ انسان آرام کرنا چاہتا ہے، سونا چاہتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ پیاسا ہوتا ہے، تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ معبود نہیں ہیں۔ عقیدہ تثلیث کی بنیاد پر تم نے ان کو خدا مان لیا، دیکھو یہ انسان ہیں، یہ بشر ہیں، یہ دوسرے انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کیونکہ یہ بات بالکل نئی سی محسوس ہوتی ہے کہ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ یہاں پر اس چیز کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پر اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، جو سونے سے پاک ہے، سینۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ جسے نیند آتی ہے، وہ ہر قسم کی حاجتوں سے پاک ہے۔ سورۃ الاخلاص ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن در حقیقت قرآن پاک کا ترجمہ ناممکن ہے، ترجمانی کی جا سکتی ہے وہ بھی کسی حد تک۔ یعنی صمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات کہ جس کے سب کام مخلوق کے بغیر ہو جائیں، اور
وہ ہستی، وہ ذات کہ مخلوق کا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہ ہو، وہ اصل میں صمد ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات صمد ہے، یعنی اس کے سارے کام ہماری حاجت اور محتاجی کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی کام بھی اس کے بغیر نہیں ہوتا۔